السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم یہاں دیکھیں گے کچھ قرآن پاک کے بارے میں۔ فرض کریں ہمیں کسی ملک کی سیاحت کا موقع ملتا ہے اور ساتھ ہمیں گائیڈ بک بھی دی جاتی ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے چائنا جانا ہے اور یہ آپ کی گائیڈ بک ہے، اس میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ درج ہے جو بھی آپ کو وہاں ضرورت پیش آنے والی ہے اس کے متعلق۔ حلال کھانے کہاں سے ملیں گے، کس ٹیکسی کا کتنا کرایہ دینا ہوگا آپ کو، کون سا ہوٹلز آپ کے لیے بیسٹ رہے گا اور کون سی جگہ پر ہے، کون سی ٹورسٹ پلیسز ہیں جہاں جہاں آپ کو وزٹ کرنا ہے، یہ سب چیزیں آپ کو اس بک میں مل جائیں گی۔ آپ نے یہ بک کوشش کرنی ہے کہ ایروپلین میں اسٹڈی کر لیں۔ اگر ایروپلین میں اسٹڈی نہ کر سکے تو وہاں پہنچ کر ریڈ کر لیجیے گا۔ ہم بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں سفر کے لیے، سفر سٹارٹ ہو جاتا ہے، لیکن سفر سٹارٹ ہوتے ہی ہم وہاں کھانے پینے میں سفر کو انجوائے کرنے لگ جاتے ہیں، اسکرین دیکھنے لگ جاتے ہیں، موویز وغیرہ دیکھنے لگ جاتے ہیں، تھوڑی دیر سو لیتے ہیں اور یوں کرتے کرتے ہمارا سفر گزر جاتا ہے۔ تو ہم چائنا پہنچ جاتے ہیں۔ چائنا پہنچتے ہی ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں کہ کون سی ٹیکسی لینی ہے، لیکن بک کھولنے کا خیال ہمیں پھر بھی نہیں آتا۔ ہم وہاں پر کوئی بھی ٹیکسی ایسے ہی چوز کر لیتے ہیں اور اسے بتا دیتے ہیں کہ ہمیں اتنے بجٹ کا ہوٹل چاہیے رہائش کے لیے۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور اپنی مرضی سے ہمیں ایک ہوٹل لے جاتا ہے۔ جب وہاں لے جاتا ہے تو ہمیں پہنچ کے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو وہ ہم سے کرایہ بہت زیادہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور دوسرا یہ جو ہوٹل ہے یہ تو ہماری بجٹ میں آتا ہی نہیں ہے، تو ہمیں تو اس سے تھوڑا سا لو چاہیے تھا۔ تو ہم خیر وہاں سے پوچھتے پوچھاتے پھر ایک ہوٹل ڈھونڈتے ہیں اپنے بجٹ کے مطابق، اور وہاں جا کر ہمیں شدید بھوک لگ چکی ہوتی ہے، بہت تھک چکے ہوتے ہیں، تو ہمیں اب کھانا کھانا ہوتا ہے۔ کھانا کھانے لگتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اس ہوٹل میں حلال فوڈ اویلیبل نہیں ہے، وہ ہمیں کہیں اور سے کھانا پڑے گا۔ ہم پھر نکلتے ہیں، لیکن گائیڈ بک کھولنے کا خیال ہمیں پھر بھی نہیں آتا، اور ہم پوچھتے پوچھاتے ایک جگہ پہنچتے ہیں جہاں پہ حلال کھانا ملنے کی امید ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ تو کھانا اویلیبل نہیں ہے حلال، وہ 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، وہاں پر جا کے ملے گا۔ ہم پھر جاتے ہیں، اب اس دفعہ ہم ٹیکسی بھی نہیں لیتے، پیدل جاتے ہیں اور ہوٹل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ اللہ کر کے ہمیں ایک ایسا مل جاتا ہے ہوٹل جہاں کھانا اویلیبل ہوتا ہے حلال۔ ہم کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن اب ہمیں ٹورسٹ پلیسز کا نہیں پتہ ہوتا، لوگوں سے پوچھتے پوچھاتے 1-2 جگہ ہم وزٹ کرتے ہیں لیکن ہمیں مزہ نہیں آتا۔ پر اس ساری سچویشن کے دوران ہمیں پھر بھی وہ گائیڈ بک اوپن کرنے کا خیال نہیں آتا جس میں سب کچھ درج ہوتا ہے۔ ہم بہت بور ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم شدید تنگ آ جاتے ہیں، ہمیں بس واپسی کا انتظار ہوتا ہے۔ ہم واپس آ جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یار تم چائنا گئے تھے، تم نے کتنا انجوائے کیا، کیا کیا دیکھا، ہمیں بھی تو بتاؤ کہ وہ کیسا کنٹری ہے۔ تو ہم کہتے ہیں یار بس میں تو بہت بور ہو کے آیا ہوں، اللہ نہ کرے کہ کوئی اور جائے، بس وہاں پہ تو سوائے بوریت کے کچھ بھی نہیں ہے، تو میں تو بہت تنگ ہو گیا، نہ مجھے وہاں کسی جگہ کا پتہ تھا نہ ہی کسی چیز کا پتہ تھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیر لگ جاتی تھی، اسی میں ساری تھکاوٹ ہو جاتی تھی اور گھومنے پھرنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ جب یہ میں بولوں گی تو لوگ حیران ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے what are you saying، تمہارے ساتھ تو گائیڈ بک تھی، تم نے وہ نہیں کھولی؟ اگر تم گائیڈ بک کھول لیتے تو تمہیں وہاں کی ایک ایک چیز پتہ چل جاتی۔ تب میرے مائنڈ میں آتا ہے او یار میں کیسے بھول کے گائیڈ بک کھول لیتا، اس کو تو میں نے سنبھال کے اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ لیا تھا۔ کچھ ایسی ہی چیز کو ذرا تھوڑا سا مثال تھی ایک، اس کو تھوڑی سی تشبیہ دیں اپنی پریکٹیکل لائف کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا قرآن پاک کے ساتھ، ہم قرآن پاک کھولتے نہیں، دوسرے لوگوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں، کوئی ہمیں ادھر پھینکتا ہے، کوئی ہمیں ادھر سے اٹھا کے ادھر پھینکتا ہے، دین ہمیں ہر کوئی اپنے حساب سے بتاتا ہے، تو ہم اس میں بہت الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہم قرآن پاک اگر کھول لیں تو ہمارے لیے سب کچھ بہت آسان ہو جائے، ہمارے لیے بڑی آسانیاں ہو جائیں، پر ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہمیں قرآن پاک کا مفہوم پتہ نہیں ہوتا، اگر ہم اسے پڑھتے بھی ہیں تو جسٹ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، قرأت کرتے ہیں، اور اس کا اجر ملتا ہوگا انشاءاللہ ضرور، لیکن ہمیں اس کو پریکٹیکل زندگی میں جب تک امپلیمنٹ نہیں کریں گے، عمل نہیں کریں گے، اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔
تو اگر فرض کریں ہم آخرت تک پہنچ جاتے ہیں ایسے ہی قرآن پاک کو کھولے اس کو سمجھے بغیر، اور خدا نہ خواستہ کوئی جہنم تک چلا جائے اور وہاں فرشتے پوچھیں ہم سے کہ کیا تم یہاں تک کیسے پہنچائے، کیا تمہارے پاس قرآن پاک نہیں تھا، تو تب ہم کیا جواب دیں گے؟ تب تو ہم ہکا پکا ہو جائیں گے کہ واٹ، قرآن پاک تو تھا ہمارے پاس، ہم نے بس اس کو کھول کے پڑھا نہیں تھا۔ اللہ نہ کریں کہ ایسا ٹائم کسی پہ بھی آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نافع علم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس برے پچھتاوے سے بچائیں۔ آج سے عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ڈیلی، بہت نہیں تو ایٹ لیسٹ ایک پیج ہی ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھ لیں گے، ایک پیج نہیں تو ایک آیت ہی ٹرانسلیشن اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ صرف ایک بیبی سٹیپ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔